ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء طالبات، آج ہم اس ویڈیو میں 12th اکنامکس دیکھنے جا رہے ہیں۔ دیکھیے طلباء، کلاس 12 سبجیکٹ اکنامکس، ویڈیو نمبر ہمارا 3.11، یعنی کہ 11 مطلب یعنی تیسرے چیپٹر کا 11واں ویڈیو ہمارا ہے۔ تو آئیے طلباء ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیمانڈ انالیسس جو ٹاپک ہمارا مانگ کا تجزیہ، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیے طلباء، ہمارا جو ٹاپک ہے مانگ کا تغیر، پریویس ویڈیوز میں ہم نے ڈیمانڈ کے ڈیفینیشنز، اس کے ٹائپس ہے، اور اسی طرح شیڈول ڈیمانڈ جو ہے نا اس کو، اور جیسا کہ لا آف ڈیمانڈ اس کو دیکھے ہم نے، ہے نا، یعنی اس کے مفروضات ازمپشن دیکھے، اس کے مستثنیات دیکھے ہم نے، ٹھیک ہے۔ لیکن اب اس ویڈیو میں ہم کیا دیکھنے جا رہے ہیں؟ مانگ کا تغیر، یعنی کہ ویریشن ان ڈیمانڈ۔ اب کیا ہوتا ہے ویریشن ان ڈیمانڈ؟ دیکھیے ڈیفینیشن کو میں نے کہا کہ جب کسی شے کی مانگ صرف اس کی قیمت میں تبدیلی کی بنا پر بڑھتی ہے اور دیگر عوامل مثلاً صارفین کا ذائقہ، پسند ناپسند، آمدنی اور ملک کی آبادی مستقل رہتے ہیں، تو اسے ہم مانگ کا تغیر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ کیسے؟ یعنی کہ مانگ کا تغیر کیسے کہتے ہیں؟ یعنی کہ جب کسی اشیاء کی قیمت میں کمی اور زیادتی کی وجہ سے اس کی ڈیمانڈ جو کم اور زیادہ ہوتی ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مانگ کا تغیر۔ لیکن اس میں ایک بات یاد رکھنا پڑتا ہے کہ یہ جو دیگر جو عوامل آپ کے سامنے دکھائی دے رہے ہیں، جیسے کہ دیگر صارفین کا ذائقہ، یعنی کہ کسی کا تو مزہ ہے، پسند ناپسند ہے، آمدنی اور ملک کی آبادی ہے، یہ اپنے پریویس ویڈیو میں میں نے آپ کو سمجھایا، یعنی کہ کیسے مستقل ہونا چاہیے، یعنی کہ کانسٹنٹ ہونا چاہیے، یعنی کہ نہ آبادی بڑھنا چاہیے اور نہ کم ہونا چاہیے۔ اگر بڑھیں گی تو کیا ہوگا؟ یعنی کہ آبادی بڑھنا بھی نہیں اور کم بھی نہیں ہونا، بلکہ برابر مستقل ہونا چاہیے، تو اس کو ہم کہتے ہیں مانگ کا تغیر کہتے ہیں۔ پھر سے ایک بار آپ کے سامنے کہنا چاہوں گا، مانگ کا تغیر کسے کہتے ہیں؟ مانگ کا تغیر یعنی کہ جب کسی اشیاء کی قیمت کے کم ہونے یا زیادہ ہونے سے اس کا اثر اس کے ڈیمانڈ پر پڑتا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں مانگ کا تغیر۔ لیکن اس میں تو دیگر صارفین کیسے ہونا چاہیے؟ ذائقہ، پسند ناپسند، آمدنی اور ملک کی آبادی کیسے ہونا چاہیے؟ کانسٹنٹ ہونا چاہیے، یعنی کہ مستقل ہونا چاہیے، یعنی کم بھی نہیں اور زیادہ بھی نہیں ہونا چاہیے، تو اس کو ہم کہیں گے مانگ کا تغیر، یعنی کہ ویریشن ان ڈیمانڈ ہم اس کو کہیں گے۔ اب اس میں دیکھیے کہ اس کی ہے نا دو اس کی قسمیں بتائی گئی، اس میں مانگ کا پھیلنا یعنی کہ ایکسپانشن ان ڈیمانڈ، اور دوسرا مانگ کا سکڑنا یعنی کہ کانٹریکشن ان ڈیمانڈ۔ اب ہم پہلے یہ دیکھیں گے کہ مانگ کا پھیلنا یعنی کہ ایکسپانشن ان ڈیمانڈ یہ جو ہے کیا ہے، ہم اس کو پہلے دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب مانگ کا پھیلنا کسے کہتے ہیں؟ مانگ کا پھیلنا یعنی کہ جب کسی اشیاء کی قیمت کے کم یا زیادہ ہونے سے جب کسی اشیاء کی قیمت کے کم یا زیادہ ہونے سے اس کا اثر کس پر پڑتا ہے؟ ڈیمانڈ پر پڑتا ہے۔ لیکن ہم کو یہ نہیں دیکھنا ہے، ہم یہ دیکھنے جا رہے ہیں کہ جب کسی اشیاء کی قیمت کم ہوتی ہے تو اس کا ڈیمانڈ کیا ہوتا ہے؟ بڑھتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، یہ پین ہے، پین کا اگر پرائس کم ہو گیا تو لینے والے زیادہ ہوں گے، یعنی کہ اس ڈیمانڈ کیا ہوں گی؟ اس کی زیادہ ہوں گی۔ تو یہی کہنا چاہ رہا ہے کہ مانگ کا پھیلنا کسے کہتے ہیں؟ یعنی جب کسی اشیاء کی قیمت ہے تو کم ہوتی ہے تو اس کی ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے؟ بڑھتی ہے۔ لیکن یہاں پر بھی ایک بات یاد رکھنا پڑتا ہے کہ دیگر جو عوامل پسند ناپسند اور آمدنی اور ملک کی آبادی کیسی ہونا چاہیے؟ مستقل ہونا چاہیے، یعنی کہ کانسٹنٹ ہونا چاہیے، یعنی کہ نہ کم ہونا چاہیے نہ زیادہ، ٹھیک ہے۔ آبادی اگر بڑھیں گی اور یا کم ہوں گی تو اس کا اثر پڑے، یعنی کہ یہ چیزیں نہیں ہونا صرف خالی قیمت کی وجہ سے ہے، تو قیمت یعنی کہ اشیاء کی قیمت کم ہوتی ہے صرف، تو اس کی کیا ہو جاتی ہے؟ ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے۔ تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں مانگ کا پھیلنا یعنی کہ ایکسپانشن ان ڈیمانڈ، ٹھیک ہے۔ اب اس کو کہتے ہیں، اب اس کو ہم کو یہ دیکھنا ہے، کیا میں دیکھنا ہے؟ ہم یہ آپ کے سامنے جو ہے کرو جو دیا ہوا ہے، ڈیمانڈ کا جو کرو دیا ہے،
اب ڈیمانڈ کے کرو میں دیکھنا ہے کہ آپ کے سامنے ہے نا یہ کوانٹیٹی ڈیمانڈ ان کے جی میں، کوانٹیٹی یعنی مانگ کا جو طلب کا ایکس ہے محور، اور وائی جو قیمت یعنی پرائز کا ہے، ٹھیک ہے۔ اب کیسا ہے کہ یہ جو ڈی ڈی جو ہے نا، اس میں کیا بات رکھنی، اس میں ڈی ڈی یعنی ڈیمانڈ کو ظاہر کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں یہ وائی جو ہے نا پرائز کو، اور یہ ہے نا کوانٹیٹی یعنی ڈیمانڈ کو ظاہر کر رہا ہے۔ اب پی یعنی کہ پرائز اور کیو یعنی کہ کوانٹیٹی یا ڈیمانڈ ہم اس کو کہیں گے۔ اب پی یعنی جب دیکھیے جب اشیاء کی قیمت اگر بڑھ جاتی ہے یعنی بڑھ جاتی ہے تو اس کی ڈیمانڈ کیا ہو جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے۔ اور پھر اشیاء کی قیمت کم ہوتی ہے، اشیاء کی قیمت کیا ہوتی ہے، کم ہوتی ہے، تو اس کی ڈیمانڈ کیا ہو جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے۔ یعنی اشیاء کی قیمت بڑھ جاتی ہے تو ڈیمانڈ کم، اشیاء کی قیمت کو تو کم ہو جاتی ہے تو یہ ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ یہ کیسا ہے، نیچے سے اوپر سے دیا، یعنی کہ یہ پہلے کیا اشیاء کی قیمت بڑھی تو ڈیمانڈ کیا ہو رہی، کم ہو رہی ہے۔ کیسے کم ہو رہی ہے سمجھ میں کیسے، ہم دیکھتے ہیں ترسیم اتارتے ہم 1 2 3 4 5 اور یہاں پہ 10 15 20 25، تو ویسے یہ بڑھنے کا ہے، اور یہ اوپر سے بڑھنے کا اور یہ ایسا بڑھنے کا ہے۔ تو یعنی کہ ایک بار پھر سے جب اشیاء کی قیمت بڑھتی ہے تو اس کی ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے، کم ہوتی ہے۔ جب اشیاء کی قیمت کم ہوتی ہے، جب اشیاء کی قیمت بڑھتی ہے تو ڈیمانڈ کم ہوتی ہے، جب اشیاء کی قیمت کم ہوتی ہے تو ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے، بڑھ جاتی ہے۔ اس طرح کا یہ آپ کے سامنے ہے۔ اب یہ کیسا ہے، یہاں پہ ڈی ڈی یعنی ڈیمانڈ کو ظاہر کر رہا ہے، ڈی ڈی کس کو ظاہر کر رہا ہے، ڈیمانڈ کو۔ اور یہاں اے بی جو ہے نا، اے بی کس کو ظاہر کر رہا ہے، یعنی کہ مانگ کا پھیلنا۔ اے بی پھیل رہی کہ نہیں مانگ، دیکھو یہاں سے یہاں تک ہے نا، کیا ہو رہی ہے، یہاں مانگ کیا پھیل رہی ہے، یعنی اے بی مانگ کے پھیلنے کو ظاہر کر رہا ہے۔ ڈی ڈی ہے تو مانگ کو ظاہر کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور تو یہ کیسا ہو رہا ہے، یہ آپ کے سامنے یہ جو خط ہے نا، خط نیچے کی جانب جا رہا، یعنی کہ نیچے، یعنی اوپر سے نیچے۔ اس میں کچھ مخصوص باتیں یاد رکھنا ہے کہ ایک بات یہ ڈی ڈی ہے تو مانگ کو ظاہر کرتا ہے، اے بی ہے تو مانگ کے پھیلنے کو واضح کرتا ہے، اور یہ اوپر سے نیچے کی جانب، کس کے جانب، اوپر سے نیچے کی جانب جاتا ہے۔ صرف یہ جو آپ کے سامنے ڈیمانڈ کا جو کرو ہے یہ آپ کے سامنے ہے، میں نے آپ کو سمجھایا، ٹھیک ہے۔ اب ہم دیکھیں گے، دیکھیں مانگ کا پھیلنا کیسا پڑتا ہے۔ اب مانگ کا سکڑنا، کیا دیکھ رہے ہیں ہم، مانگ کا سکڑنا۔ اب مانگ کا سکڑنا کسے کہتے ہیں، یعنی کہ کانٹریکشن ان ڈیمانڈ۔ اب کانٹریکشن ان ڈیمانڈ یعنی مانگ کا سکڑنا یعنی کہ مانگ کم کیسی ہو رہی۔ دیکھیے جب کسی اشیاء کی قیمت بڑھتی ہے تو اس کی ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے، کم ہوتی ہے۔ پھر سے جب کسی اشیاء کی قیمت بڑھتی ہے تو اس کی ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے، کم ہوتی ہے۔ لیکن اس میں بھی مخصوص باتیں جو ہے دیگر عوامل، یعنی کہ ادر جو فیکٹر ہے، صارفین، ذائقہ، پسند ناپسند، آمدنی، ملک کی آبادی کیسی ہونا چاہیے، مستقل ہونا ہے، کانسٹنٹ ہونا چاہیے۔ اگر یہ بھی چیزیں میں برابر ہونا چاہیے، نہ کم ہونا چاہیے نہ زیادہ ہونا چاہیے۔ اگر آبادی زیادہ ہوں گی تو کیا ہوگا، ڈیمانڈ زیادہ ہو جائیں گی، آبادی کم ہوگی تو ڈیمانڈ کم ہوگی۔ لیکن یہ چیزیں سب برابر ہونا چاہیے، صرف خالی یہاں پہ قیمت اگر یہاں پہ بڑھتی ہے اشیاء کی تو ڈیمانڈ کیا ہو جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے۔ تو ایسے وقت میں اس کو ہم کیا کہیں گے، مانگ کا سکڑنا، یعنی کہ کانٹریکشن ان ڈیمانڈ کہتے ہیں۔ اب یہ جو اس میں جو آپ کے سامنے جو دیے گئے ہیں، اب تو اس میں بھی کیا جا رہا کرو میں، یعنی آپ کے سامنے دیکھیے کہ کوانٹیٹی ڈیمانڈ جو دی ہوئی، ٹھیک ہے۔ آپ دوسرا کیا ہے، پرائز دیا ہوا ہے، ایکس محور ہے تو مانگ کو ظاہر کر رہا ہے، وائی محور ہے تو قیمت کو ظاہر کر رہا ہے۔ اب اس میں کیسا ہے، وہ سیم ہے، الگ کچھ نہیں ہے، خالی صرف اتنا ہے کہ دیکھیے اب اشیاء کی قیمت کیا ہو رہی ہے، بڑھ رہی ہے تو ڈیمانڈ کیا ہو رہی ہے، کم ہو رہی۔ اشیاء کی قیمت کم ہو رہی تو کیا ہو رہی، ڈیمانڈ بڑھی۔ اشیاء کی قیمت بڑھی ہے تو ڈیمانڈ کم ہو رہی۔ یہ دو چیزیں یہاں پہ دیے گئے ہیں، اور یہاں پر بھی ڈی ڈی جو دیا ہوا ہے یہ ڈیمانڈ کو واضح کر رہا ہے، اور یہ اے بی جو ہے نا مانگ کے سکڑنے کو واضح کر رہا ہے۔ اے بی جیسے دیکھو یہ نیچے سے اوپر جا رہا ہے، مانگ کیا ہو رہی ہے، یہاں پہ سکڑ رہی ہے، مانگ کم ہو رہی ہے۔ کیسے کم ہو رہی ہے، یعنی اشیاء کی قیمت بڑھ رہی ہے تو مانگ کیا ہو رہی ہے، ڈیمانڈ کیا ہو رہی ہے، کم ہو رہی ہے۔ یعنی کہ یہ خط جو ہے سکڑنے کو واضح کر رہا ہے، یعنی کم ہونے کو واضح کر رہا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں ہم کو کیا یاد رکھنا ہے، اس میں بھی کچھ مخصوص باتیں یاد رکھیں۔ گراف میں یہ جو کرو جو ہے اس میں آپ کے سامنے دیے ہوئے، اس میں ایک تو ڈی ڈی یعنی کہ کرو کو تو ہم کو دیکھنا ہے اس کا کرو کیسا ہے، اور دوسرا جو ہے یہاں پر دیا یعنی کہ
اوپر کے نیچے سے اوپر جا رہا ہے، یہ دوسری بات. اور یہ بائیں سے یہ دائیں کی جانب جا رہا ہے، بائیں سے دائیں کی جانب جا رہا ہے. یہ مخصوص باتیں. ٹھیک ہے، اتنا میں نے سمجھایا اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. اگر آپ کو سمجھ میں اگر نہیں آیا ہوگا تو یا آپ کو سمجھ میں بھی آیا ہوگا تو آپ پلیز برائے مہربانی کر کے ہمارے اس تو یوٹیوب چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے. آپ کے کمنٹس ہمارے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس سے زیادہ ہم اس ویڈیو کو یہاں پہ ختم کرنا چاہتے ہیں. اللہ حافظ، خدا حافظ.